بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم ناظرین، السلام علیکم. آج شہیدان کرب و بلا کی جس ہستی کا ہم ذکر کریں گے وہ بہت ہی عجیب ہستی ہے. امام حسین علیہ السلام کے بعد شہید ہونے والے آخری فرد اور مدافع خیام امام حسینی علیہ السلام ہیں. کرب و بلا میں جب وہ پہنچے تو واقعہ شہادت امام حسین رونما ہو چکا تھا، مگر انہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد یہ نہیں کہا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، اب مقصد فوت ہو گیا ہے، لہٰذا رک کر میں کیا کروں گا، میری شہادت سے کیا فائدہ ہوگا. ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے اپنی شہادت دے کر یہ سمجھایا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی مقصد امام حسین جاری ہے اور امام حسین کے راستے پر کارواں جڑ سکتا ہے. آپ نے ایک دوسرا درس یہ دیا ہے کہ راہ امام مسلسل اور دوام بخش ہے. کربلا کے بعد بھی آپ شہداء میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کی نیت اور عمل کے اوپر یہ دار و مدار ہے. آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں بہت ہی عظیم صحابی ہیں، تین معصوم اماموں کے جلیل القدر صحابی، یعنی جناب حفاف بن مہند راسبی. آپ کا جو قبیلہ ہے وہ ازد ابن غوث سے جا ملتا ہے اس طریقے سے کہ جناب حفاف کے والد مہند راسبی ہیں، ان کے والد راسب بن جدعان ہیں، ان کے والد مالک ہیں، ان کے والد نصر ہیں، ان کے والد ازد ہیں، ان کے والد غوث ہیں. آپ مہند کے ہونہار فرزند ہوا کرتے تھے. وطن آپ کا بصرہ ہے اور قبیلہ ازد ہے کہ جس کا مشہور شاخہ راسب ہے، اسی راسب سے آپ کا تعلق ہے. آپ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے معزز اصحاب میں سے ہوا کرتے تھے. امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے آپ کو وہ درجہ عنایت کیا کہ جنگ صفین میں ازدی قبیلہ کے جو لشکر اور سپاہ تھے اس کے آپ کو معین کیا. جنگ صفین جو تقریباً 18 مہینے تک جاری رہا اور اس میں طرح طرح کے دسیسے، منصوبہ بندی، شڑینت رچا گیا، مگر جناب حفاف کے ایمان میں ذرہ برابر بھی لغزش طاری نہیں ہوئی اور آپ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں مستحکم رہے. صرف جنگ جمل ہی نہیں، جنگ نہروان میں بھی جہاں خوارج کا مقابلہ تھا، جہاں جنگ جمل میں عجیب مشکل زمانہ تھا، ایک طرف متعدد گزشتہ اصحاب پیغمبر اور ایک طرف جانشین پیغمبر، ایک طرف طلحہ و زبیر اور ایک جانب امام حسن اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ملک اشتر. انتخاب کرنا حق کا بڑا مشکل تھا. جہاں امیر المؤمنین نے یہ جملہ کہا، شخصیتوں کو دیکھ کر حق کو مت پہچانو بلکہ حق کو دیکھ کر اشخاص کو پہچانو. جی ہاں، اسی طریقے سے جنگ نہروان میں جہاں خوارج تھے، نماز شب پڑھتے تھے، حافظ قرآن تھے، سجدوں کے نشان تھے،
असहाब अमीर अल-मोमिनीन मुनहरिफ उनमें शामिल थे, मगर जनाब हफ्फाफ का ईमान ये है, जंगे सिफ़ीन, जंगे जमल और जंगे नहरवान के तमाम तजर्बियात से आप वाकिफ़ थे। इमाम अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की मस्जिद कूफा में शहादत के बाद आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम के असहाब में से शुमार किए जाते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ मुतअद्दिद जंगों में आपने शिरकत की और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब मंसूबा बंदी करके जोता बिनते अशअस ने जहर दिया तो आपसे तहम्मुल नहीं हुआ और आपने मदीना मुनव्वरा को गम व गुस्से के आलम में, हुज़्न और अंदोह की आलम में तर्क किया। आप बसरे में रहने लगे और मोहब्बत अहले बैत का चर्चा बसरा वालों में करना शुरू किया, यहाँ तक कि आप 50 साल से भी ज़्यादा उम्र के हो चुके थे कि जब आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को राह हक में जुल्म के ख़िलाफ़ और वक्त के सबसे बड़े टेररिस्ट और गुस्ताख़ नबी के ख़िलाफ़ जब खुरूज किया और क़याम किया तो आपने एहतराम इमाम हुसैन में, चूँकि इमाम हुसैन के आप भी सहाबी थे, लिहाजा आप बसरे से निकलते हैं। लेकिन बसरे में अजीब मुहासरा था, जासूसों का पहरा था। आप बहरहाल करब बला में ताख़ीर से पहुँचते हैं। फिर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की ख़बर सुनते हैं, मगर अजीब वाक़या है, जहाँ करब बला में चारों तरफ से उमर साहब ने नाकाबंदी और घेर रखा था, मुहासरा कामिल था, मुहासरों पर मुहासरा था, वहाँ आपका पहुँचना बड़ा मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। मगर करब बला में जब आप दाखिल हुए तो माहौल अजीब व गरीब था, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और समझ में नहीं आ रहा है ये नक्कारे क्यों बज रहे हैं, ये ढोल ताशे क्यों बज रहे हैं। कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, कुछ लोग शादी और खुशहाली कर रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने असलहों की नुमाइश और अपने अपने दांतों की नुमाइश कर रहे हैं, यानी हंस रहे हैं, कहकह लगा रहे हैं। लिहाजा कोई मुहासरा नहीं है। उन्होंने सोचा हम जंग जीत गए, तो जनाब हफ्फाफ को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। उन्होंने सोचा नवासा रसूल की मदद के लिए उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए होंगे और इमाम हुसैन शायद जंग में यजीद से जीत गए होंगे और हक पीरोज और कामयाब हो गया होगा। अल ज़ाहिर इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे, मगर हक कामयाब हो गया था, इमाम हुसैन का मिशन कामयाब हो गया था। मगर उस अफरा तफरी के आलम में आपको समझ में नहीं आया। लिहाजा जब आप पहुँचे जो चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं और करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, जंग ख़त्म हो गया था। उमर साद का लश्कर खुशी मना रहा था। उमर साद के लश्कर के सामने आप पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने कहा ऐना हुसैन अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने सवाल किया। मेरा आका, मेरा मौला, नवासा रसूल, सरवरे कायनात का वो प्यारा हुसैन कहाँ पर है। तो एक मर्तबा लश्कर वालों ने अजीब अंदाज से देखा और हंसे, और हंसने के बाद पूछा मनंता, तू कौन है? कहा कि अना खादिमुल हुसैन, मैं हुसैन का खादिम हूँ, हुसैन का ग़ुलाम हूँ और नुसरत इमाम हुसैन के लिए आया हूँ। तो एक मर्तबा और कहकहा लगा कर हंसे। तो आपने माजरे को दरियाफ्त किया। कहा फिर आप लोग हंस क्यों रहे हैं, मेरा आका कहाँ है? कहा कि हमने तो हुसैन को शहीद कर दिया और हुसैन के साथ जितने भी असहाबो अंसार थे, यहाँ तक के एक नहीफ लागर बीमार उनका बेटा बच्चा है और ख़वातीन है और कुछ बच्चे हैं, बाकी सबको हमने मार दिया है। और अब
امام حسین کے خیموں کو جلانے کی تیاری ہے، ہم خیموں کو لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بس جب آپ نے یہ سنا کہ خیام امام حسینی کو لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں، غارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خیموں میں حسین کی بہنیں بھی ہوں گی، حسین کی ناموس ہوگی، تو آپ نے اپنی تلوار نکالی اور آپ نے نیزے سے، خنجر سے، تلوار سے، متعدد طریقے سے جنگجو تھے اور جنگ میں آپ ماہر تھے، آپ حملہ آور ہوتے ہیں اور اتنا حملہ کرتے ہیں اور اتنے لشکر کو فنار کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے آپ کی شجاعت کی داد دی، چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام اس جنگ کا خود مشاہدہ فرما رہے تھے، اور تاریخ ساز جملہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس بہادر باوفا صحابی امام حسین کے بعد فرمایا ہے، کہا کہ اب سے بعثت ہوئی ہے آل پیمبر میں خیبر شکن، علی کے بعد دنیا نے ایسا بہادر بہت ہی کم دیکھا، ایسا شجاع بہت ہی کم دیکھا ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام وقت کے امام، جس کی وفاداری اور بہادری کی داد دے وہ عام انسان نہ تھا۔ جی ہاں، آپ جنگ کر رہے تھے اور آپ رجس خوانی کر رہے تھے، آپ کا معروف رجس ہے، یا ایھا الجند المجند، اے اسلحوں سے تیار شدہ آمادہ لشکر یزید، انا الحفاف ابن المہند، پہچان لو میں حفاف ہوں، محمد کا بیٹا، ابغی ایال محمد، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں پہ حملہ کرنے نہیں دوں گا، بلکہ ان کی حمایت کروں گا، ان کی تلاش میں رہوں گا۔ جی ہاں، شام ڈھلے عمر سعد نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ خیام حسینی کو لوٹ لیا جائے اور آگ لگائی جائے۔ آپ خیام حسینی کے سامنے کھڑے ہو گئے، سپر ہو گئے، اور لڑتے لڑتے آخر میں جب عمر سعد نے دیکھا یہ اکیلا اتنے سارے لشکر یزیدی کو فنار کر رہا ہے، تو یلغار چاروں طرف سے کروایا اور اجتماعی ان کے اوپر حملوں کا حکم دیا۔ تیروں کی بارش ہونے لگی، ادھر کوئی برچھی لے کر آیا، کوئی شمشیر مار رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا اس کے گھوڑے سواری کے پیر کو کاٹ ڈالو، کیونکہ اس سے جنگ کرنا بڑا مشکل ہے۔ بہت ہی بہادر ازدی قبیلے کا سپہ سالار تھا، جنگ صفین میں عام انسان نہیں تھا، جنگ کے فنون سے ماہر تھے، لہٰذا گھوڑے کے پیروں کو کاٹ ڈالا گیا۔ آپ زمین پر تشریف لائے، پھر بھی زمین پر آنے کے بعد آپ تن بتن جنگ کرتے رہے، چاروں طرف سے حملوں کا جواب دیتے رہے، اور یہی کہتے رہے جب تک میں زندہ ہوں ناموس حسین کے اوپر حملہ کرنے نہیں دوں گا۔ مگر کثرت جراحت، چاروں طرف سے خونخوار لشکر یزیدی اور یہ اکیلے ہیں، کثرت جراحت اور زخموں سے چور ہو کر قتل گاہ کے ایک گڑھے میں گر گئے اور آپ شہید ہو گئے۔ آخری وقت میں ہاتھوں کو اٹھایا اور سید سجاد کی جانب نمناک آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ سلام بھیجا اس سر کو جو عمر سعد نے نوکے نیزے پر بلند کروایا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔